اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اللہ نے دوسری نعمت یاد دلائی بنی اسرائیل کو، بات غور سے سنے گا۔ تو ایک اور نعمت اللہ نے یاد دلائی، کہا اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو دو ٹکڑے کر دیا، پھاڑ دیا۔ فرقنا کی تفسیر فلقنا سے کی تھی۔ فرق کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دو ٹکڑے کر دیا، پانی کا آدھا حصہ ادھر آدھا حصہ ادھر، بیچ میں خشک راستہ بنا ہوا ہے، بیچ میں خشک، اور یہ تفصیلات گاہے بگاہے جگہ جگہ آتی رہیں گی۔ قرآن کریم کوئی قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم میں کوئی واقعہ تفصیل کے ساتھ اس طرح مذکور نہیں ہے، سوائے چند ایک کے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ اگر سمجھ رہے نہیں، بقیہ واقعات اس طرح تفصیل سے نہیں ہے، کیونکہ مقصد قرآن کا کیا ہے؟ اس حصے کو بیان کرنا جو وہاں پر مقصود ہے، جس سے جو عبرت کے لیے کافی ہو جائے، جو عبرت کے لیے کافی ہو جائے۔ ہر جگہ وہ تفصیل نہیں بیان کرتا ہے۔ تو اب یہاں اتنی ہی بات بتائی کہ سمندر پھاڑ دیا، دوسری جگہ آگے تذکرہ آئے گا کہ بھئی فرعون نے پیچھا کیا، پیچھا کر کے وہاں تک پہنچا اور پھر ایسا ایسا ہوا، سمجھ رہے نہیں؟ پھر اللہ نے نجات دی، پھر باہر نکل کے گئے۔ قوم نے جب کہنا شروع کیا تو اللہ نے کہا بھئی عصا مارو موسیٰ سمندر پہ، عصا مارو، تو 12 راستے بن گئے۔ کتنے؟ 12 راستے بنے تھے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے نکل جائے۔ حضرت مفتی تقی صاحب وغیرہ نے بھی لکھا ہے 12 راستے بنے تھے۔ وَإِذْ فَلَقْنَا بِكُمْ بِسَبَبِكُمْ، بِسَبَبِكُمْ نکال کے مفسر بتانا چاہتے ہیں کہ با سببیہ ہے، با تمہارے ساتھ نہیں، تمہاری وجہ سے سمندر کو دو ٹکڑے کر دیا۔ حَتَّى دَخَلْتُمُوهُ، کہا کہ تم اس میں داخل ہو گئے، حاربین من عدوکم، اپنے دشمن سے بھاگ کر۔ پیچھے دیکھا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی مرضی، یہ لوگ جب یہاں نکلے مصر سے، تو تھوڑا اگر اور مورخین لکھتے ہیں، مفسرین نے جو تاریخ کو لکھا ہے کہ بھائی جغرافیہ جو ہو یہی ہے کہ تھوڑا اور اگر آگے سے چلے جاتے تو وہ راستہ آ جاتا جو مدین کو جاتا ہے، مطلب پھر یہ سمندر نہ پڑتا۔ وہ سمندر کون تھا جس میں ڈوبے تھے؟ جس میں ڈوبا فرعون اور اس کے قوم؟ دریائے نیل نہیں، دریائے قلزم ہے، بحر قلزم۔ یہ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، غلط العوام ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ دریائے نیل ہے، سمجھے نہیں؟ بالکل وہ دریا نہیں ہے، وہ تو یہی تھا۔ اس کے آگے جب یہ نکلے تو اللہ کی مرضی، پیغمبر ساتھ میں، تھوڑا اور آگے جاتے تو راستہ مل جاتا ہے، لیکن دیکھو نبی موجود ہے، وہ کا پیغمبر معصوم عن الخطا، راستہ بھٹک گئے، تھوڑا اور پہلے ہی سے گھوم گئے۔ جب پہلے ہی گھومے تو آگے گئے تو بحر قلزم حائل ہے، راستے پہ نہیں گئے۔ اب کرنا کچھ اور تھا، وہاں تک کچھ اور نظام تھا، تو اس لیے راستہ بھولے۔ جب وہاں سمندر کے پاس پہنچے، اچھا ادھر فرعون کو معلوم ہوا، اس کے لوگوں کو معلوم ہوا، کہا رہے تو بھاگ جائیں گے، خدمت کون کرے گا؟ اب اس نے ایک لشکر بھیجا۔ اسرائیلی روایات میں اتنی بات ہے کہ 70,000 کا لشکر تھا۔ کتنا؟ اس پہ بھی بڑا نقد ہے، کہتے ہیں اس میں کہ اگلا حصہ جو تھا وہ 70,000 کا تھا، وہ کیا اور لوگ بھی تھے، اور ایسی بات ہے، ایک بحث ہے مستقل اس میں۔ تو یہ 70,000 کا لشکر جب دیکھا کہ وہاں گرد اڑ رہی ہے اور شاید فوجیں آ رہی ہیں، تو سمجھ گئے کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ اب بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ بھی تو خدمت ہی کرتے تھے، اب تو جان کے بھی لالے پڑ گئے، بات ڈالے گا وہ چھوڑے گا تھوڑی۔ تو جب اتنا کہا تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ لاٹھی مارو سمندر میں، سمجھ گئے؟ حالانکہ پیغمبر ہیں، کہہ رہے ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا، گھبرا کیوں رہے ہو؟
لیکن بہرحال قوم ہے تو ڈر لگا ہے نا ان کو. وہ پیغمبر ہم مطمئن ہیں. جب 12 راستے ہو گئے یہ لوگ سیدھے نکل گئے. فرعون پہنچا, کہا دیکھا ہماری خدائی کی قوت, دیکھا سمندر نے بھی راستہ دے دیا. نظام کچھ اور طے تھا. مفسرین نے لکھا ہے نہ ایک آگے نکل سکا نہ کوئی پیچھے رہ گیا. سارا لشکر جب اس کا اس میں آ گیا تو اللہ نے بھی کہا بھائی اپنا کام کر جو تو کر رہا تھا. سمجھا, ایک تھپیڑا سمندر کا لگا کہ اسی میں سب ڈوبنے غرق ہونے لگے. فرعون نے کہا آمنت برب موسیٰ وہارون. تو جبریل کو حکم ہوا اس کے منہ میں کیچڑ ڈال دو. بار بار کہے گا تو اللہ کو ترس نہ آ جائے. حالانکہ یاس کا وقت ہے, جب موت دکھائی دینے لگے نا ملک الموت, اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا ہے. اس کو حالت یاس کہتے ہیں, نا امیدی کی حالت. سمجھا, تو جبریل نے اٹھایا کیچڑ منہ میں ڈال دیا. منہ میں, ہاں, اسی لیے کہتے ہیں ابو جہل جو ہمارے نبی کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ اس فرعون سے بڑا تھا. اس لیے کہ اخیر میں کہنے لگا آمنت برب موسیٰ وہارون, اور اس نے بخاری کے الفاظ ہیں لو قتلنی غیر وقار. آج ارے معاذ اور معوذ ابن افرا انہوں نے قتل, ارے مارا نیچے گر گیا تو چھوٹے تھے ڈر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے. ارے عبداللہ بن مسعود بکریوں کو چراتے تھے نا, بکری کے چرواہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, صدیق اکبر تھے, تو ان سے کہا نوجوان تھوڑا دودھ دے گا بکری کا. تو کہا نہیں ہم نہیں دے سکتے, اس لیے کہ مالک کی جانب سے اجازت نہیں ہے, ایمان نہیں لائے. تو آپ نے کہا اچھا کوئی بکری بتا جس کے دودھ نہ ہو. تو کہا کہ وہ بکری ہے دودھ نہیں دیتی. تو آپ نے اس کا ارے شیردان یا تھن وغیرہ جس کو بھی کہتے, تھن اس کو شیردان بھی کہتے اردو میں فارسی میں. تو آپ نے ہاتھ لگایا, دودھ اتر آیا, خود بھی پیا, صدیق اکبر نے پیا, عبداللہ بن مسعود کو بھی پلایا. اسی وقت انہوں نے کہا نبی ہی ہو سکتا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. اس وقت دبلے پتلے تھے, ہلکے پھلکے تھے عبداللہ بن مسعود. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبداللہ بن مسعود کہ یہ پنڈلیاں بہت پتلی ہیں لیکن اس کا وزن بہت ہے, آخرت میں اس کا وزن بہت ہے. تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ارے کچھ سمجھ رہے ہو, آئے سینے پہ چڑھے جب گردن الگ کرنے کے لیے. تو یہ نالائق کہہ رہا ہے لو قتلنی غیر وقار. یار کیا بتائیں, ہمارا کوئی ہم پلہ ہم کو مارتا تو اچھا ہوتا. یہ تو ایک کاشتکار کھیتی کرنے والا مار رہا ہے. بخاری کے الفاظ کہ ہمارا ہم پلہ کوئی مارتا قریشی تو کچھ بات ہوتی, لوگ کہیں گے کہ وہ کسان, ایک کاشتکار نے اس کو قتل کیا. ارے وہ انصاری تھے عبداللہ بن مسعود, سمجھا نہیں. لیکن بخاری کے الفاظ ہے لوگ قتل ہے, کاش مجھ کو کاشتکاروں کے علاوہ لوگوں نے قتل نہیں, ہم پلہ سرداروں نے مارا ہوتا. تو جب کاٹنے لگے تو کہا اچھا گردن تھوڑی لمبی کاٹنا, پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے. اور دوسرا جملہ جو اس نے کہا تھا محمد سے کہہ دو کہ جتنی نفرت مجھ کو اس سے پہلے تھی اس سے زیادہ نفرت آ جائے. یہ الفاظ تھے اس کو ابو جہل کے. اسی لیے لکھا ہے کہ وہ فرعون کمزور تھا اس کے مقابل میں. وہ کئی جگہ ڈرا. جب دم وغیرہ جو معجزات نا, خون وغیرہ کے, میڈک وغیرہ کے, کمل وغیرہ کے جو معجزات حضرت موسیٰ کے ذریعے ظاہر ہوئے تو یہ کہنے لگتا تھا موسیٰ دعا کر دیجیے اب ایمان لے آئیں گے. لیکن پھر وہی حرکت کرتا تھا, ڈرتا تھا. لیکن اس میں ذرہ برابر کوئی ڈر پیدا نہیں ہوا. میں نے عرض کیا تھا نا پتھر میں لکیر بنتی ہے تو بن جاتی ہے, نہیں بنتی ہے تو نہیں بنتی ہے. ارے سمجھے نہیں بات کو. وانتم تنظرون الی انطباق البحر علیہم فانجیناکم من الغرق. اور ہم نے تم کو ڈوبنے سے بچا لیا. واغرقنا آل فرعون, اور فرعون کو غرق کر دیا. اے قومہ معہ, صرف اسی کو نہیں, وہ تو سردار تھا, تذکرہ اس کا ہے, اس کی قوم کو اس کے ساتھ. وانتم تنظرون, حال یہ کہ تم دیکھ رہے تھے. اے بنی اسرائیل, تم اس پار تھے, تم کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ اس پار نہ آ جائے, لیکن تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ڈوب رہے ہیں. الی انطباق البحر علیہم, ان پر سمندر کے بند, ارے ڈھکنے کو, انطباق, ان پر سمندر کے منطبق ہونے کو, ڈھکنے کو تم دیکھ رہے تھے کہ سمندر تو ان کو گھیر رہا ہے. سمجھا. پھر اللہ نے اس کی لاش کو کنارے لگا دیا. اختلاف ہوا ہے, سب ڈر رہے تھے کہ ارے وہ کیسے مر جائے گا. کہا نہیں بھائی وہ دیکھو پڑا ہوا ہے.
ارے کیا ہے ثم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، ڈبویا اور اس کے جسم کو نشان عبرت بنا کے چھوڑ دیا۔ اگر یہ بات دیکھی جائے تو آج جو مصر وغیرہ میں میوزیم میں جو فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے، سمجھا نہیں بات کو؟ تو یہ وہی فرعون ہے۔ فرعون یہ رامسیس دوم کا بیٹا منفتح، کیا نام تھا اس کا؟ منفتح۔ اور بھی نام ہے لیکن جو کتبہ وہاں لگا ہے، جو نئی تحقیق ہے قصص القرآن وغیرہ میں جو پیش کی گئی ہے وہ یہی ہے، یہ رامسیس دوم جو دوسرا بادشاہ ہوا اس کا بیٹا منفتح ہے۔ اس کے خاندان کے یعنی کل 31 فرعونوں نے، مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا، لقب ہوتا تھا، جیسے کسرا ایران، قیصر روم، سمجھا نہیں، نجاشی حبشہ کا بادشاہ، تو اس طرح فرعون کہلاتا تھا، فرائنہ اسی لیے کہتے ہیں۔ اس کے خاندان کے 31 فرعونوں نے حکومت کی ہے، 130 سال، نہیں 300 کچھ سال حکومت کی ہے۔ اس فرعون کی بھی حکومت جو ہے وہ اسی کے آس پاس 70-70 سال کے آس پاس کی ہے یا اور کم مدت ہے۔ اس کی عمر کل 92 سال ہے۔ کتنی؟ یہ جو روایات پیش کی جاتی ہیں کہ جو 600 سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا ہے، سب اسرائیلی خرافات ہیں، کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے۔ تحقیق یہی ہے محققین مفسرین کی کہ بلکہ علامہ حفظ الرحمن سیوہاروی نے تو قصص القرآن میں تحقیق پیش کی ہے کہ موسیٰ جس کے یہاں یعنی پلے بڑھے، وہ جو ہے نا وہ اس منفتح کا بیٹا تھا، اور جو ڈوبا سمجھا نہیں، یہ منفتح تھا۔ یعنی 2 فرعونوں سے گویا مقابلہ ہے۔ ایک یہ اس کا باپ بوڑھا ہو گیا، ولی عہد اس کو بنایا، وہ مر گیا، اور پھر یہ ولی عہد اپنے لڑکے منفتح کو بنایا، تو ڈوبا یہی فرعون ہے اور اس کا نام منفتح ہے، سمجھا نہیں۔ مصعب اور ریان بن مصعب وغیرہ بھی نام بتایا جاتا ہے، مصعب بن ریان، ابن کثیر وغیرہ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن جدید تحقیق میں نے عرض کے جو کتبات وہاں لگے ہوئے ہیں، ارے قبر پہ کتبہ لگاتے ہیں نا، تو وہاں جو لگا ہوا ہے تو لکھا ہے منفتح، کیا؟ ہاں، اتنی لمبی عمر نہیں تھی، تھوڑی عمر تھی، اور بہت نہیں جتنا لوگ بتاتے ہیں، اتنا بڑا کام تھا اور اتنے نالائق اتنا نہیں، ہاں کچھ سال، چونکہ پہلے لوگ ہیں، ارے 15 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ کا مقابلہ ہے، تو 1500-1600 سال کا فاصلہ ہے حضرت عیسیٰ کے درمیان، اور 1500 سال ادھر ہو گئے حضرت عیسیٰ کے، تو 3000 سال ہو گیا کم سے کم، کتنا؟ 3000 سال۔ تو بہرحال ساخت وغیرہ تو بھاری بھرکم، ہمارے پرانے لوگ ہی کتنے مضبوط ہیں، مولوی صاحب 100 سال جی رہے ہیں، تو مضبوط تو رہا ہی ہوگا، لیکن اتنے نہیں ہیں۔ حضرت مفتی صاحب بھی ایک سال مصر تشریف لے گئے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہوا کہ لاؤ دیکھ لیا جائے، لوگوں نے کہا مہمان آئے ہیں، لاؤ ٹہلا دیں۔ تو اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بند تھا، جہاں بتاتے ہیں کہ فرعون جس میوزیم میں ہے وہ بند تھا، اور جو فرائنہ تھے ان کے سب بنے ہوئے تھے، اور جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے لکھا ہے کہ وہی منفتح جو ہے نا، وہ جو اس کو برانڈڈ کیا ہے، سیمنٹڈ ہے، ارے طبیعے سے بنا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کو جو مسالے وغیرہ اس پہ لگے ہیں فرعون کے، اس کو تو ناک نہیں ہے، کہہ رہے مچھلی نے ناک کھا لیا تھا جب یہ ڈوبا تھا بحر قلزم میں، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہی فرعون ہے۔ کیا ہے؟ ثم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہاں وہ محفوظ ہے۔ آنے والے لوگ نشان عبرت کے طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی۔ بقیہ تحقیق آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قصص القرآن میں دیکھیں۔ بتایا آپ کو 3-4 کتابیں بتائی ہیں، کم سے کم ایک ہی کتاب پڑھ ڈالو، علوم القرآن لے جاؤ چھٹی میں، یا تفسیروں میں اسرائیلی روایات لے جاؤ، ایک نہ ایک کتاب لے جاؤ جس کو پڑھ کے لاؤ۔ پھر تو مولانا وہاں دوستی فرصت نہیں، پڑھنے کا موقع ملے گا۔ وہی جو ادنا 1-1.5 مہینے میں جا رہے ہیں، وہی جو ادنا بِأَلِفٍ وَدُونِهَا، وہی جو ادنا جو ہے الف کے ساتھ ہے اور الف کے بغیر ہے۔ صوبی جی، او صوبی جی، گھر کی تیاری کر لے ہیں لیکن بات غور سے سنیں۔ الف کے ساتھ کا مطلب ہے کہ وا ادنا
ارے باب مفالہ سے واعدہ یواعد معاودتن، اور وَإِذْ وعدنا بھی ہے، تو یہ وعدہ یعد عدتن باب ضربہ سے ہوگا، باب ضربہ سے، مثال بابی اکثر جو آتا ہے وہ ضربہ سے آتا ہے، سمجھا نہیں؟ کیا ضربہ سے آتا ہے، صحیح ہونا شرط ہے۔ چلیے دیکھیے، وَإِذْ وَعَدْنَا بِأَلِفٍ وَدُونِهَا، اور وَإِذْ وَعَدْنَا یہ الف اور بغیر الف کے، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، کتنے کا؟ 40 راتوں کا۔ نُعْطِهِ عِنْدَ انْقِضَائِهَا التَّوْرَاةَ، یہ جب وہاں پہنچ گئے نا طور سینا میں، تو اب یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ کچھ احکامات دے دیجئے، نجات مل گئی ہے۔ وہاں تو توحید پیش کرتے تھے، احکام چونکہ وہاں تھے نہیں، جیسا حکم تھا ویسا کرتے تھے، یہاں تفصیل کے لیے کہا بھائی کچھ احکام دے دیجئے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ آؤ، کہاں ہو؟ حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب کہ وہ تیرے حضور پہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا چلہ لگاؤ، جماعت والے چلہ لگواتے ہیں نا۔ بہرحال 40 دن میں کیفیت بدلتی ہے، یہ تو طے ہے۔ تو 40 دن کا وعدہ کیا، گئے 30 دن کے بعد مسواک کر لیا، کیا کر لیا؟ مسواک کر لیا، تو کہا سمجھا 10 دن، ارے پورا نہیں ہوا تھا، اللہ چاہ رہے تھے کہ اسی طرح بات کرے موسیٰ، جیسے روزے کے حالت میں۔ بہرحال آگے تفصیل اس کی بھی ہے۔ تو کہا کہ آؤ پھر تورات دیں گے، نُعْطِهِ عِنْدَ انْقِضَائِهَا التَّوْرَاةَ، نُعْطِهِ ہم ان کو دیں گے، عِنْدَ انْقِضَائِهَا مدت کے پورا ہونے کے وقت، ارے ہاں ضمیر کا مرجع ہے 40 لیلہ، نہیں سمجھے؟ مدت متعینہ کے پورا ہونے کے وقت تورات، لِتَعْمَلُوا بِهَا تاکہ تم اس پر عمل کرو، یعنی اے بنی اسرائیل تم اس پر عمل کرو، یہ مراد ہے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، موسیٰ چلے گئے، حضرت ہارون کو طے کر دیا کہ آپ یہاں رہیں گے۔ قرآن کہہ رہا بعد ازاں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا مطلب کہ ان کے طور چلے جانے کے بعد۔ اور یہ سامری تھا، کہتے ہیں کہ سامری جو تھا اس کا کوئی باپ نہیں تھا، اس کو موسیٰ سامری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نام اس کا بھی موسیٰ ہے، سمجھا نہیں؟ یہ جادوگر تھا، اس کی ماں اس کو پہاڑ پہ پھینک کے چلی آئی تھی، ولد الزنا تھا۔ تو بچے کا کیا قصور؟ جبریل نے اس کی پرورش کی، بڑا ہوا، سمجھا نہیں؟ ہاں، اس کے بعد کافر ہوا نہیں ہوا۔ وہ جبریل علیہ السلام جب یہ وہاں جا رہے تھے اپنے گھوڑے پہ سوار، تو اس نے اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی۔ اب اس نالائق کو پتا تھا کیا تھا، سمجھا نہیں کہ اس میں یہ اثر ہوتا ہے، اٹھا لیا اور ایک مٹی کا بچھڑا بنایا اور اس میں ڈال دیا اس کو، تو اس میں کچھ آواز آنے لگی۔ لیکن دوسری تحقیق یہ ہے مفسرین کی کہ وہ بچھڑے کی طرح جو آواز آتی تھی وہ حقیقت میں نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے، ارے آج اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے، بہت سے سامان بناتے ہیں، مٹی کا ہوتا ہے، پلاسٹک کا ہوتا ہے، اس میں آواز آتی ہے، ہواؤں کے ٹکرانے سے آواز آتی ہے، ارے نکلتی ہے نہیں نکلتی؟ درخت وغیرہ ٹکراتے دیکھے ہیں، اس میں بھی عجیب آواز ہوتی ہے، آپ ڈر جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں، ایک جماعت مفسرین کی ہے کہ ایسا حقیقت میں بچھڑا نہیں بنا تھا، وہ تھا مٹی ہی کا، وہ تھا بس اس کی کاریگری سے اس میں آواز، جب فضا میں ہوا ٹکراتی تھی تو اس میں ایک آواز آتی تھی بچھڑے جیسے۔ ارے کچھ سمجھ رہے بات کو؟ جی، لیکن دیکھنے میں ہاتھ کی صفائی، بھائی جادوگری یہ بھی اسباب کے نتیجے میں سحر ہوتا ہے، مستقل ایک بحث ہے، ببابل ہاروت و ماروت، سمجھا نہیں؟ وہاں یہ بحث انشاءاللہ کریں گے۔ تو ثم اتخذتم العجل، اب اس نے بچڑا بنا لیا، قوم پوجنے لگی، کچھ لوگوں نے انکار کیا، ہارون نے روکا تو نہیں مانا،
موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، تختی والقل الواح، تختی اٹھا کے سختی تیزی سے تھوڑا ڈال دیا تو کچھ تختیاں ٹوٹ بھی گئی، پھینکا نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر تھے، پھینک نہیں سکتے، تیزی سے رکھا۔ اچھا، اور ادھر ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی، کیا ہوا؟ تم کو اسی لیے کر کے گئے تھے، نائب بنا کے گئے تھے تم کو، ارے اسی لیے نائب بنا کے گئے تھے۔ تو قرآن ذکر کر رہا ہے ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی ولا، کہ میری ماں کے بیٹے، یہ تراحمن کہا تھا کہ مطلب ایک ہی ماں کے دونوں ہیں، سمجھا نہیں؟ داڑھی وغیرہ نہ پکڑیے، کیا کریں؟ یہ قوم مجھ کو قتل کر دیتی، ان القوم استضعفونی، قوم مجھ کو کمزور سمجھ کر کے وقعدوا یقتلوننی، قتل کے در پہ تھی، میں کیا کرتا؟ او مول صاحب، یہ قرآن ذکر کر رہا ہے، یہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف تھا، دونوں حق پر تھے، دونوں، ایک صاحب نے کہا دونوں حق پر نہیں ہو سکتے، ایک عالم نے جواب دیا کہ نہیں، اس نے کہا جھگڑا کریں دونوں حق پر ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اختلاف بھی ہو، دونوں حق پر ہو۔ کہا کیسے؟ کہا نہیں ہو سکتا، کہا ہوا ہے۔ کہا کیسے ہوا؟ کہا قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہ موسیٰ اور ہارون کا اختلاف ہوا لیکن دونوں حق پر ہیں۔ ارے نبی ہیں، کس کو کرے حق پر کہو گے؟ جس کو بھی، دونوں نبی ہیں نہیں ہیں، جس کو کہا تو گیا ایمان سے، تو اس نے کہا یہ نبی ہیں ان سے، تو کہا نبی سے جب غلط فہمی ہو سکتی ہے تو امتی سے بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ دو پیغمبر کے درمیان اختلاف ہو کے دونوں سچے ہیں تو دو امتی کے درمیان بھی اختلاف ہے، دونوں حق پر ہیں۔ ارے کچھ سمجھے نہیں سمجھے بات کو؟ جی، ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامری، کہتے ہیں پھر تم نے بچڑے کو، یہ دوسرا مفعول محذوف ہے، الہ آگے ہے نہیں ہے، پھر تم نے اس بچڑے کو الذی صاغہ لکم السامری، جسے تمہارے لیے سامری نے ڈھالا تھا، معبود بنا لیا، من بعدہ بعد ذہابہ، موسیٰ کے چلے جانے کے بعد، الی میعادنا، ہمارے وقت مقرر پر، ہماری میعاد کی جانب، یعنی وہی جہاں کا وعدہ کیا تھا اس کو میعاد کہتے ہیں، مقررہ مدت ہو، وانتم ظالمون، جبکہ تم ظالم تھے، جبکہ تم ظالم ہو، باتخاذہ، اس کو بنانے کی وجہ سے، یعنی معبود بنانے کی وجہ سے، کیوں؟ کرے لوضعکم العبادۃ فی غیر محلہا، تمہارے عبادت کو غیر محل میں رکھنے کی وجہ سے۔ او مولوی، ظلم کی تعریف کی مفسر نے، وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم، شے کو اس کے مقام کے علاوہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو عبادت جس کی ہونی چاہیے اس کو چھوڑ دینا، کفر کی راہ اختیار کر لینا، شرک کی راہ اختیار کر لینا، جی مزاروں پہ سجدہ کرنا، یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں ایسا شخص ظالم ہے، ایسا شخص، یاد رہے، ظلم کی تعریف کوئی پوچھے کہنا وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، شے کو غیر محل میں رکھنا یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ثم عفونا، جی شاعر نے کہا ہے، موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل، وہ موسیٰ الذی رباہ جبرائیل کافر، وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون نے کی وہ نبی مرسل بنا، جس کی پرورش جبریل نے کی وہ کافر ہوا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ ثم عفونا، آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے، انکم محونا ذنوبکم من بعد ذلک الاتخاذ، اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ او مول صاحب، ارے کیسے معاف کر دیا؟ کہا قتل کریں، قتل کرو، جو مجرم ہو، جو بری ہے وہ اس کو قتل کرے۔ پھر اللہ نے کیا ہے کہ بادل کر دیا تو اندھیری چھا گئی، تو اس سے قتل کرنا آسان ہو گیا، ورنہ کیسے آدمی قتل کرتا؟ یہ توبہ تھی، یہ تو کچھ جب قتل کر دیے گئے نا تو اللہ کا حکم آ گیا کہ بس اب رہنے دو، معاف کر دیں ان کو۔ ارے بھائی، سب کو قتل کر کے بھی اللہ نہ معاف کرتا پھر؟ ارے سب کچھ آپ نے دے دیا، صوفی سب کچھ لگا دیا، اللہ نے نہیں مانا، اللہ نے نہیں معاف کیا، تو کوئی آپ کی طرف سے کوئی دباؤ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قرآن کہہ رہا ثم عفونا، اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا، تم کو معاف کر دیا۔ محونا ذنوبکم، محا یمحو محین
مول صاحب محا یمحو محون کے معنی آتے ہیں مٹانا. کہتے ہیں حامی سنت ماہی بدعت. حامی حمایتن کے معنی آتے ہیں حفاظت کرنا. تو حامی سنت سنت کی حفاظت کرنے والا، ماہی بدعت بدعت کو مٹانے والا، بدعت کو مٹانے والا. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ حضرت مولانا طاہر حسین صاحب غیابی اب بوڑھے ہو گئے، ان کو یہ لقب علماء نے دیا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی کے بعد جو ہم نے پڑھا ہے، اتنا یہ باطل فرقہ کسی سے نہیں ڈرتا رہا جتنا ان سے ڈرتے تھے. باقاعدہ لوگ بتاتے ہیں کانپور وغیرہ میں خوب پروگرام ہوتے تھے تو باقاعدہ چپکے چپکے کہتے تھے کہ رضا خانی لوگ بھی اہل حدیث وغیرہ بھی جہاں ہوتا تھا کہتے تھے یار وہ مولانا تو ہمارا فلاں مولانا اس کا جواب دے لے گا، اس کا جواب فلاں دے لے گا، لیکن اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں یار. سمجھے نہیں؟ کیونکہ محنت دیکھو خالی تقریر سے نہیں ہوتا ہے، ان میں گہرائی تھی. ان میں یہ سینے پر یہ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت ہے، بڑھاپے میں اس کی تحقیق کر رہے تھے. بھائی دارالعلوم میں گئے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب ہیں ان کے یہاں، کہا تو ایک سند دیکھنا چاہتا ہوں اس کی، اس لیے کہ ابو داؤد میں جو روایت ہے حضرت علی کی اس میں ایک راوی عبد الرحمن کر کے ہے وہ ضعیف ہے، تو اس پہ نقد کرے گا غیر مقلد. تو الاستیاب میں روایت ہے تو تھوڑا ڈھونڈ رہے تھے تو اس میں مل نہیں رہی تھی، تو دیکھا تو الاستیاب حافظ ابن عبد البر مالکی کی ہے حدیث کی کتاب، اس میں جتنے روایت ہیں اس حدیث کے وہ سب صحیح ہیں، یعنی ثقہ ہیں. پھر اس کو لکھ کر کے باقاعدہ نوٹ کیا. ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو بتاؤ جو آدمی اس طرح تحقیق کرے گا وہ جمتا ہے آخر کا. اور نہ اچھل کود کے کفیل اشرف صاحب اور یہ سب چلے گئے نہیں چلے گئے. اچھل کود قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً جُفَاءً کہ زبد جھاگ جو سمندر کے اوپر ہوتی ہے، پانی کے اوپر کتنی دیر رہتی ہے؟ تھوڑی دیر میں آپ دیکھے ہوں گے کہ وہ بجھ جاتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ جو نافع چیز ہوتی ہے نا وہ ٹھہر جاتی ہے، اس کے لیے جمع ہوتا ہے اس کے لیے. تو بات سمجھنے کی یہی ہے کیا؟ ارے کیا ہے بات سمجھنے کی؟ بتا. ارے کیا سمجھا رہا تھا نالائق جی؟ گہرائی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ گہرائی. ہر جگہ کامیاب رہو گے. اور بار بار کہتا ہوں تھوڑی سی محنت کر لو. صوفی جی امامت کرتے ہو تو تھوڑی سی محنت کر لو، جب صلاحیت اچھی ہو جائے گی نا تو کہیں بھی رہو گے یار، امامت کرو، پڑھاؤ یا کوئی بھی کاروبار کرو، کوئی منع تھوڑی کرتا ہے. ثم اتخذتم العجل من بعدی وانتم ظالمون ثم عفونا عنکم محونا ذنوبکم. محونا یہ لفظ یہاں سے آیا تھا، ہم نے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا. من بعد ذالک الاتخاذ مشار الیہ ذکر کیا ہے اس اتخاذ کے بعد، یعنی معبود بنانے کے بعد بچڑے کو. لعلکم تشکرون نعمتنا علیکم تاکہ تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو جو تم پر ہیں. علیکم وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ التَّوْرَاةَ وَالْفُرْقَانَ عَطْفُ تَفْسِيرٍ أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام لعلكم تهتدون. اور اس وقت جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کیا، الف لام پر الف لام عہد خارجی کا ہے. بولے صاحب الف لام، ہاں ورنہ نالائق سمجھتا ہے کہ عہد خارجی کا الف لام صرف وہی ہے. کہاں؟ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ. تو یہ کہتا بس وہی ہے الف لام عہد خارجی کا. وہ بھی نہیں یاد ہے کیا؟ چلو وہ بھی نہیں یاد ہے. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ التَّوْرَاةَ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا کیا اور فرقان عطا کیا. مولوی کیا عطا کیا؟ مفسر کہہ رہا ہے کہ یہ عطف کی ایک قسم عطف تفسیری ہے. کیا ہے؟ جو معطوف علیہ ہے وہی معطوف اس کی وضاحت کر رہا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تورات عطا کیا. ارے کچھ سمجھے بات کو جی؟ عطف تفسیری نہ الفارق بین الحق والباطل، یعنی حق اور باطل، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. لعلکم تہتدون تاکہ تم راستے پر آؤ بھی اس کے ذریعے من الضلال گمراہی سے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ
इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। इन्नहु, और उस वक्त जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, अरे अपनी कौम के उन लोगों से, अल्लज़ीना अबदुल इजला, जिन्होंने बछड़े को पूजा था, बछड़े को पूजा था, उनसे कहा, भाई सब थोड़ी मुजरिम थे, अरे सब थोड़ी मुजरिम है, जो मुजरिम है उसको सजा दी जाए। या कौमी, या मुतकल्लिम को हज़्फ किया, ऐ मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, बिलाशुबा तुमने अपने ऊपर जुल्म किया है। कैसे? बित्तिखाज़िकुमुल इजला, मज़दर आमिल होता है, बित्तिखाज़िकुमुल इजला क़ियासी है, तुम्हारे बछड़े को माबूद बनाने की वजह से। अरे इलाहा महज़ूफ़ है, नहीं महज़ूफ़। फतूबू, लिहाजा तुम क्या करो, तौबा करो, इला बारीकुम, अपने पैदा करने वाले से, बारी माने पैदा करने वाला, खालिकुम, अपने खालिक से, मिन इबादतिही, उसकी इबादत से, बछड़े की इबादत से तौबा करो अपने मालिक, अपने खालिक से, कि अल्लाह गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। तौबा की शक्ल क्या होगी, ये बयान है। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अल्लाह का हुक्म है। ओ मौलवी साहब, नजासत लग जाए तो कपड़ा काट दो। ये सूफी के साथ कितनी आसानी है, फिर भी सूफी रह गए। अरे इस उम्मत पे कितनी आसानी है। वहाँ क्या सजा कत्ल थी, यहाँ कह रहे अल्लाह गलती हुई है, माफ़ कर दीजिए, अब नहीं करेंगे। अब अरे नहीं करेंगे, अल्लाह माफ़ कर देते, नहीं कर देते। और वहाँ था कत्ल करो तब माफ़ी होगी, ये तो सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए तौबा कर लो मौलवी साहब, मौका है। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, बस कत्ल करो अपने आप को। तो आदमी अपने को कैसे कत्ल करे? मुफस्सिर जिक्र कर रहे हैं शक्ल कि लियक़्तुलल बरीउ मिनकुमुल मुजरिमा, यानी तुम में से बरी मुजरिम को कत्ल करे। बात समझ गए हो? ज़ालिकुमुल क़त्लु खैरुल लकुम इंदा बारीकुम, ये कत्ल तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे रब खालिक के पास। अरे नहीं समझा, यही कत्ल बेहतर है तुम्हारे हक़ में, ज़्यादा बेहतर है। याद रहे, खैर और शर दोनों इस तफ़ज़ील इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अशर और अखियर नहीं कहा जाता है, कसरत इस्तेमाल है, इसलिए हमज़ा को हज़्फ़ कर दिया जाता है। इसीलिए ये जो ज़ाब्ता है इसमें तफ़ज़ील का, वो उसी तरह इस्तेमाल है। फ़वफ़क़कुम लिफ़िअलि ज़ालिका, चुनांचे उसने तुमको तौफ़ीक़ दी, लिफ़िअलि ज़ालिका, इसके करने की। अरे अल्लाह की तौफ़ीक़ के बगैर कुछ नहीं होता, कोई नेकी नहीं कर सकता। वारसल अलैकुम सहाबतन सौदा, और तुम पर भेजा एक स्याह रंग का बादल, लिअल्ला युबसिरा बाज़ुकुम बाज़ा, ताकि तुम में से एक दूसरे को न देख सके, कि रहम आ जाए उसको। अरे कोई बेटा होगा, कोई बाप होगा, पैर हम हो कि वो उस पर रहम खा जाए। हत्ता कुतिला मिनकुम नहू सबईना अल्फा, हत्ता कि तुम में से 70,000 के करीब कत्ल कर दिए गए। मौलवी साहब, कितने बड़ी तादाद में कत्ल किए गए। तो शरीर जिक्र कर देते हैं भाई 70,000 कत्ल कर दिए गए, समझा। अब ये साहिब जमल वगैरह ने भी इस पर बहस की है कि भाई इतनी तादाद नहीं थी, अभी चंद नस्लें इनकी गुजरी थी। थोड़ा सा तारीख़ इंसानी पढ़ो तब कुछ तहकीक समझ में आएगी कि इतनी नस्लें नहीं गुजरी थी कि इतने लोग हो जाएं। 70 यहाँ, 70,000 वहाँ कत्ल किए गए। थोड़ी नस्ल गुजरी थी। 30 में जब पहुँचे थे कुल 20,000 थे। कितने थे? अरे 20,000 थे, हो इससे ज़्यादा नहीं थे। तो जाहिर सी बात है यार, अब फिर 70,000 यहाँ कत्ल किए गए, 70 वहाँ, इस बात की तहकीक ज़रूरी है ना। चलिए इसलिए करें, तहकीक ज़रूरी है। फ़ैर फ़ताब अलैकुम क़बिला तौबतकुम, और उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। अरे तर्जुमा तव्वाब रहीम का फिर करें, समझ रहे हैं ना। 11 नंबर हाशिया थोड़ा सा देख लें। फित्ती, इन्होंने भी यही जिक्र किया है शाम मिस्र के दरमियान। अरे आगे तज़किरा आ रहा है ना 30 का, तो उस पे असल में दिखाना चाह रहा है कितने लोग थे, वरना वो हाशिया आगे है, यहाँ नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये मिस्र से तकरीबन 9 फरसख पर है, जहाँ ये लोग ठहरे थे 40 साल। कोई रास्ता नहीं मिला था, अल्लाह के अम्र की मुखालफत की थी, इसलिए ये लोग यहीं रहे थे। 70 नहीं, ये कह रहे हैं कि बनी इसराइल की जो तादाद थी, जो वहाँ हैरान और सरगर्दा थे मैदान तीर में, 600,000 और मातू कुल्लुहुम है। क्या है ये?
ہاں یہ وماتوا کلہم فی الدین الا من لم یبلغ العشرین، انہوں نے وہی روایت ذکر کر دی ہے مل صاحب۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ 40 سال ہے تو 20 سال سے جو کم تھے وہی بچے، ورنہ 40 سال کے اوپر جو لوگ تھے اور اوپر تو 70-80 سال عمر ہو گئے، سب مر گئے وہیں میدان تین میں۔ جو نوجوان بچے وہ شمون کے ساتھ ہو کے گئے، موسیٰ اور ہارون کا بھی وہیں انتقال ہو گیا۔ تو یہ اتنی بڑی تعداد بتا رہے ہیں کہ 60,000 تعداد تھی، کتنی؟ ہاں، اور یہاں 70,000 قتل ہی ہو گئے۔ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کتنے؟ 70,000۔ تو یہ سب سمجھنے کی چیز ہے۔ تو انہوں نے اس میں تفسیروں میں اسرائیلی روایات ہے نا، اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے، کچھ تحقیق بھی پیش کی ہے مفسرین کے حوالے سے، وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ آپ مولوی حضرات ہیں، دیکھ لیں تھوڑا سا، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں کہ وہ جو جادوگر آئے تھے وہ سب موسیٰ کے لباس میں آئے تھے اور وہ سب 70,000 تھے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ 70,000 تھے اور سب ایمان لے آئے، اور یہ سب تو ایمان تو لائے، کتنی تعداد تھی یہ سمجھنے کی۔ ہاں، جو قرآن حدیث کے مخالف نہ ہو اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی روایت کی کیا حیثیت ہے آگے ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔